کل ایران کی آفیشیل نیوز ایجنسی کے ذریعے ایک خبر ریلیز کی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ ایران کے ریولیوشنری گارڈ کور نے پاکستان کی سرزمین پر بلوچستان کے ایک دور پرے کے علاقے میں میزائل سے حملہ کیا ہے اور ایک مبینہ دہشت گرد گروپ جیش العدل اس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ایرنا نے ایک زمانے کی جو سب سے پرانی واردات ہے وہ کی کہ پہلے خبر چلا کے اس کے بعد خبر غائب کر دی، جو ایران کی بہرحال مقامی زبان میں اور پرشین میں چلنے والی نیوز سروسز ہیں، انہوں نے اس خبر کو جاری رکھا، لیکن جب خبر غائب کر دی اس وقت تک وہ بین الاقوامی ہیڈ لائنز کی زینت بن چکی تھی۔ دنیا کا کوئی ایسا اخبار نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس نے اس خبر کو پک نہ کیا ہو، اور سب نے ایران کی اس آفیشیل نیوز ایجنسی کی خبر کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سرزمین پر حملہ ہوا ہے۔ اس وقت تک پاکستان کی طرف سے رسپانس نہیں آیا تھا۔ جب پاکستان کی طرف سے رسپانس آیا تو اس کے اندر یہ ایکنالج کیا گیا کہ یہ میزائل آئے ہیں اور ان میزائلوں کی وجہ سے دو چھوٹے بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ لوگ 4 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور اس کو پاکستان نے کنڈیم کیا۔ اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، جو ہی اس خبر نے پھیلنا شروع کیا تو ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹرولز ہیں انہوں نے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے، ایسے اکاؤنٹس سے خبریں جاری کرنی شروع کر دیں جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں۔ اس کے اندر سے ایک نصر اللہ کے نام سے اکاؤنٹ جو ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، وہاں سے یہ ریومر چلائی گئی کہ یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس دوران ایران کے آفیشیل ویب سائٹ سے پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور ایران کے وزیر خارجہ کی تصاویر بھی جاری کی گئیں۔ جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ایرنا کی، اس پر 1 ماہ پہلے ہونے والی پاکستان ایران جوائنٹ نیول ایکسرسائزز کا پن ٹویٹ بھی کیا گیا۔ پن ٹویٹ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ٹویٹ کو، اہم ٹویٹ کو، بھلے وہ پرانا بھی کیوں نہ ہو، اپنے اکاؤنٹ کے اوپر پن کر دیتے ہیں، تو جب بھی آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس کے اوپر اگر میں وزٹ کرتا ہوں آپ کا اکاؤنٹ تو اس کے اوپر مجھے وہی ٹویٹ پہلے نظر آتا ہے، بھلے وہ پرانا ٹویٹ کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ نے ٹویٹ پن نہیں کیا ہوا تو پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی کے چلائے ہوئے اس اکاؤنٹ سے جو ہم نے افواہ جاری کی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ صداقت ہے۔ میں نے اس کے اوپر 2 ٹویٹس کیے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ یہ جو خبر آئی ہے اس کے اوپر ہمارا رسپانس جو ہے وہ میزائل فار میزائل ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی اس کے اندر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی تذبذب اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ نصر اللہ کے اکاؤنٹ سے یہ افواہ چلی تو میں نے اس کے اوپر اصرار کیا کہ ہماری طرف سے اس قسم کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دینا چاہیے اور آپ نے اس کی کلیریفیکیشن دینی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کے پرو اکاؤنٹس سے جو بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اس کی وجہ بڑی سمپل ہے۔ یہ ایک پرانا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جس کے اندر ایران اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ایک پاکستان کے اندر ایک لابنگ کی ایفرٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ تو یاد ہوگا جس کو ایران کے اندر اب مختلف قسم کی ایڈونچرس اور ڈینجرس کارروائیوں کی بنیاد بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو خود یہ بات کی تھی۔ یہ سنیے۔ And I know that Iran has suffered from terrorism which are from groups operating from within Pakistan. اس کے بعد عمران خان کی جماعت کی طرف سے اس وقت اس کی بڑی وضاحتیں آئی تھیں، لیکن ایران کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر کام کرنے کی جو صفت ہے وہ برقرار رکھی گئی۔ اب معاملہ صرف کسی ایک ملک کا نہیں ہے، معاملہ برطانیہ کا بھی ہے، معاملہ امریکہ کا بھی ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہم ایران کی بات کر رہے ہیں تو وہ زاویہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اکاؤنٹس کے اوپر بھنگڑے ڈالے گئے، پھر یہ بتایا گیا کہ جیسے یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ یہ ایک نیم سرکاری ادارے کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ کن کن اکاؤنٹ ہولڈرز نے کس طریقے سے اس بدترین پاکستان کی جو سوورنٹی کا وائلیشن ہے اس کے اوپر چھلانگیں لگائی۔
ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی ٹھٹھا ہے, یہ کوئی مذاق ہے اور یہ کوئی سرکس ہے. ان لوگوں کے جو کام ان کے کردار ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, اور جب رد عمل آئے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ دیکھیں کتنی زیادتی ہوئی ہے. جب آپ اتنی گریو ڈیولپمنٹ کے اوپر اس قسم کے ٹویٹس کر کے یا ان کو ری ٹویٹ کر کے یا ان کے اوپر خوشی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو ملک دشمن ثابت کریں گے, تو پھر جب رد عمل آئے گا تو ہم جیسے لوگ بھی یا ہمیں یہ ریکارڈ ریکال کرنا پڑے گا جو آپ کا ہے, یا پھر یہی کہنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو دوسروں کے لیے بھی مشکلات نہ ہوتی, لیکن اس کا رد عمل یقیناً آئے گا. میں فارن آفس کی پریس ریلیز کے اوپر آنا چاہتا ہوں. یہ پریس ریلیز کمزور ترین پریس ریلیز میں سے ایک ہے, اور اب تضادات کی وجہ سے اس کو میرے خیال میں ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے. تضادات کیا ہیں؟ نمبر ایک, صرف کنڈمنیشن نہیں چاہیے. پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ ہوئے ہے, ایک ملک کی طرف سے میزائل فائر کیے گئے ہیں, لینڈ سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے, ایئر سوورینٹی وائلیٹ ہوئی ہے. اوور آل ٹوٹل سوورینٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر اگر 6 میزائل فائر ہوئے ہیں تو 6 مرتبہ یہ وائلیشن کی گئی ہے. اس کے اوپر صرف کنڈمنیشن نہیں بنتی, اس کے اوپر ایک برابر کا جواب بنتا ہے, اور وہ جواب جو ہے الفاظ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے, وہ حقیقت میں ایکشن کے ذریعے ہونا چاہیے. اور یہ کہنا کہ کین ہیو امپلیکیشنز, کین امپلیکیشنز نہیں ہوں گے, کین ہیو امپلیکیشنز نہیں ہوں گے, ول ہیو امپلیکیشنز ہوں گے, شیل ہیو رسپانس ہوگا. آپ کو اس کے اندر ایمفیسس ایڈ کرنا چاہیے تھا اور ریزالو کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اور پھر آپ یہ کیوں بیچ میں جملے لکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے کامن تھریٹ ہے؟ بھائی کون سی دہشت گردی ہے؟ اگر ان کو کہیں پر نظر آ رہی ہے دہشت گردی تو آفیشیل کمیونیکیشن کے دروازے کھلے ہیں, اس کو کیوں نہیں انہوں نے استعمال کیا, اور پاکستان کو انہوں نے کیوں اتنی آکورڈ پوزیشن میں ڈال دیا؟ تو یہ بہت ہی پھسپسی قسم کی ایک پریس ریلیز ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی سخت رد عمل پاکستان کی طرف سے عملاً آتا ہے تو اس پریس ریلیز نے اس کو بھی پریمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کی بات اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے حساب برابر کر لیا ہوتا ہے. کمزور جگہ سے اگر آپ ڈپلومیٹک کمیونیکیشن کی بات کریں گے تو دوسرا آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر طاقت کے ذریعے ڈیل کرے گا. تو بنیادی طور پر تو اس پریس ریلیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب پاکستان اس وقت 5 قسم کے تھریٹس کا شکار ہے. ہندوستان کی جو ایریا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام کے تمام بارڈر ان کی جو حرکتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں. افغانستان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے دہشت گردی وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اب ایران کی طرف سے یہ جو باقاعدہ حملہ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. تو 3 فرنٹ وار سیناریو جو ہے وہ پاکستان کو گھیرے میں لیے ہوا ہے. چوتھا جو سیناریو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا معاملہ ہے جو اندر سے اس کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور 5واں جو فرنٹ ہے وہ ان ٹرولز کا ہے, ان تمام لوگوں کو ہے جو اس بیانیے کو سیمنٹ کر رہے ہیں جی کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہونا ہی ایسے چاہیے تھا. تو جب 5 محاذ کھلے ہوئے ہوں تو آپ کو پھر رد عمل دینا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی محاذ بند کرنے کا. ایران کی پالیسی جو ہے وہ ٹکر مارنے والی پالیسی ہے. وہ ریڈ سی کے اندر جا کر وہ امریکہ اور برطانیہ کی جو ٹریڈنگ شپس ہیں ان کے اوپر یمن میں موجود حوثیز کے ذریعے حملے کروا رہا ہے. عراق کے اندر میزائل کے ذریعے سٹرائکس کیں, سیریا کے اندر میزائل کے ذریعے سٹرائک کی, اور پاکستان کے اوپر میزائل کے ذریعے سٹرائک کی. تو ان کا دفاع کا جو انداز ہے وہ بنیادی طور پر کارنرڈ ایک ریاست کا انداز ہے جس کے اندر آپ کو کچھ سوچتا نہیں ہے اور ہر طرف آپ پھر انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسرائیل کی طرف سے جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے جس کے اوپر ایران کا بڑا دعویٰ تھا, تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ایران مکمل طور پر گمسم کیفیت میں موجود رہا ہے, کیونکہ سب سے بڑا دعویٰ ایران ہی کیا کرتا تھا کہ ہم جا کے فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. یہ ایک اینگل ہو سکتا ہے, اور بھی اینگلز ہیں. لیکن جب سے ریڈ سی کے اندر ان کے حمایت یافتہ حوثیز نے حملہ کیا ہے, دنیا بھر کے اندر یہ اب معاملہ چل نکلا ہے کہ اب ایران چونکہ یہ سارے کام کروا رہا ہے تو ایران سے آپ کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, سینکشن کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ امریکہ کے اندر تو میں آرگومنٹ سن رہا تھا کہ باقاعدہ حملے کر کے جو سورس ہے اس ٹربل کا اس کو آپ نے ناک آؤٹ کرنا ہے. تو ایران کی طرف تو یہ وار آ رہی ہے, وہ بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ انگیج کر کے اس وار سے ڈسٹریکشن کریٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے لیے مزید جسٹیفیکیشنز کریٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم تو بڑے مظلوم لوگ ہیں. اب ان کا دفاعی پوسچر جو بھی ہو, پاکستان کو بہرحال اپنی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے. تو 2 فرنٹ تو پاکستان کو ہر حال میں فوری طور پر ٹیکل کرنے کی ایک ایمرجنسی ہے جو آپ پوسٹ پون نہیں کر سکتے. ایک تو ایران والا فرنٹ, اس کو اگر آپ نے جانے دیا تو پھر آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے
اور آپ کو پھر ایسے ہی پھسپھسی قسم کی اور بے جان قسم کی جو پریس ریلیزز ہیں ان کے اوپر ہی گزارا کرنا ہوگا. اور دوسرا اندرونی طور پر جو بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں ان کا بھی کچھ تدارک کرنا ہوگا. کمال بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کے اندر حالات تبدیل ہو گئے ہیں, پاکستان میں بڑی سنسرشپ ہو گئی ہے, یقینی سختی ہے, یقیناً لوگوں کے اوپر دباؤ ہے, لیکن یہ کمال سختی اور دباؤ ہے کہ زبانیں گھٹنوں تک لٹکی ہوئی ہیں اور دبا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں اور غلاظت پھیلاتے ہیں اور ابہام پھیلاتے ہیں اور جھوٹی خبریں چلاتے ہیں اور اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں. صرف میں فوج کی بات نہیں کر رہا, میں جوڈیشری کی بھی بات کر رہا ہوں, اور پھر بھی کہتے ہیں کہ سنسرشپ ہے. اگر یہ پانچوں فرنٹ جاری رہے اکٹھے تو پاکستان کے اندر مزید انسٹیبلٹی آئے گی اور پاکستان کا ٹھٹھا لگتا رہے گا. یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے, اس کو عام واقعہ کی طرح ٹریٹ نہیں کریں. اور جو لوگ اس کو عام واقعہ کی طرح ٹریٹ کر کے ایک سرکس لگا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں جا کر جو پیشنس ہے ریاست کی وہ ٹیسٹ ہو جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ پھر ندامت کا یا شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیں بھی تو پھر موقع نہیں ملتا. یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اس کا ایک سیریس, امفیٹک, ان ایمبیگوس قسم کا جواب دے.